الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل کے درس میں صفت سماع کے اس بات پر گفتگو ہوئی۔ آج کا سبق صفت رویت کا ہے، یعنی اللہ جل وعلا کی ایک عظیم کامل صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، اپنی مخلوقات کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے تصرفات و اعمال و احوال، اور اسی طرح سے ہر شے کو دیکھتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی قدر پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہو۔ اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ جو ہر غیب و شہادہ اور ہر ظاہر و باطن سب کچھ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ اس کی دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو یہاں پر ذکر کی ہے، ایک تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیت قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، جس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے اپنے بندوں، رسولوں، نبیوں موسیٰ و ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کی سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو ارى یہ محل شاہد ہے کہ جس سے یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے، ظاہری طور پر ثابت ہوتا ہے، یہ نص صریح ہے کہ اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے دوسری دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کی ہے، سورہ علق کی آیت الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ فهذه الآية أيضا صريحة في أن الله جل وعلا له صفة الرؤية۔ اس آیت میں صریح دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالی صفت رؤیت سے موصوف ہے۔ تیسری دلیل دی قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت کریمہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ وہ اللہ جل وعلا کی ذات کہ جو تم کو دیکھتا ہے جس وقت تم قیام کرتے ہو اور سجدے کرنے والوں کے اندر تمہارے الٹ پلٹ اور الٹ پھیر کو بھی دیکھتا ہے۔ یراک حین تقوم، یراک ہاں یہ ہے لفظ دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے صفت رؤیت ثابت ہے۔ چوتھی دلیل سورہ توبہ کی آیت کریمہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو سو ان قریب اللہ تعالی
تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، دیکھے گا، اور اس کے رسول بھی اور مومنین بھی۔ اس آیت کی بعد میں توضیح و تفسیر جیسا کہ ائمہ سلف اور اہل سنہ کے علماء مفسرین نے کی ہے، اس پر گفتگو میں انشاءاللہ کروں گا۔ ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فَسَيَرَى اللَّهُ یہ نص صریح ہے جو اس بات پر دلالت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالی صفت رؤیت سے موصوف ہے۔ تو یہ چاروں آیتیں، ان کے اندر اللہ جل وعلا کی صفت رؤیت کا اس بات ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کے اعمال، ان کے تصرفات، ان کے احوال اور جس بھی حالت پر وہ ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اللہ تعالی اسے دیکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ صفت رؤیت عینی ہے، اور لفظ رؤیت کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر کئی نصوص ہیں، جیسے کہ یہ چاروں آیتیں، اور اس کے علاوہ بھی اور دیگر آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی صفت رؤیت کی صریح دلیل وارد ہے۔ اور یاد رہے کہ رؤیت کا متعلق وہی ہے جو بصر کا متعلق ہوتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالی مبصرات کو، دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی مرئیات کو، کہ جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان تمام کو دیکھتا ہے، اور وہ چیز چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، عیاں ہو، مخفی ہو، علی کل حال ہمارا اعتقاد ہے ان دلائل کی روشنی میں اور نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تعالی ہر شے کو دیکھتا ہے۔ ایک نکتہ یہ آپ ذہن نشین کریں کہ ان آیات میں، اور جو بحث ہماری سبق کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو دیکھتا ہے، مخلوقات کو دیکھتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا بار بار کہ ان کے احوال و اعمال و تصرفات کو دیکھتا ہے، اور ہر شے کو دیکھتا ہے، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، ظاہر ہو، باطن ہو۔ یہاں اللہ تعالی کی بندوں کے اور ان کے حالات کو دیکھنے کا بیان ہے، اور ایک چیز ہے بندوں کا، مومن بندوں کا قیامت کے دن یا آخرت میں کہیں لفظ، آخرت میں اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ وہ اس کے علاوہ ہے۔ فَهَذِهِ رُؤْيَةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کو دیکھنے کی بات ہے، اور ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ رؤیت المؤمنین ربهم بأبصارهم فی القیامت، بندوں کا اپنے رب جل وعلا کو اپنی نگاہوں سے آخرت میں دیکھنے کا مسئلہ، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس پر ہم اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور رؤیت المؤمنین بأبصارہم فی الجنہ کا بیان بعد میں آئے گا، اس پر مستقل درس ہوگا۔ اس کے بعد میں آیات کی ایک ایک کر کے
کچھ اس کے معانی و مطالب اور اس کے اندر موجود علمی فوائد پر بہت ہی اختصار کے ساتھ روشنی ڈال رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں میں۔ رویت پر دلالت کرنے والے نصوص میں سے پہلا نص جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ ہے قال لا تخافوا اسمع وارى۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم فرعون کے پاس جانے اور اس کو نصیحت کرنے کا حکم دیا تو وہاں پر ان دونوں اللہ جل وعلا کے برگزیدہ پیغمبروں نے یہ کہا تھا کہ ڈر ہے کہ وہ کوئی ہم پر زیادتی اور سرکشی نہ کرے، تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ لا تخافا، تم دونوں خوف مت کھاؤ، ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں۔ آیت کا مطلب واضح ہے اہل سنہ والجماعت کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری معیت تمہیں میسر ہے اور میں سن رہا ہوں تمہاری بات بھی، فرعون کی بات بھی اور تمام کی بات بھی، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں تم دونوں کو، تم دونوں کے حالات کو، فرعون کو، فرعون کی حالت کو، اور جو بھی تمام چیزیں ہیں وہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور اس طرح سے تمہارا بال بیکا نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرا نقطہ میرے محترم سامعین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر اللہ جل وعلا کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، صفت معیت اللہ لخلقہ، اللہ تعالی کی معیت کی صفت کہ اللہ تعالی سب کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت صفت سمع ہے، جس پر کل مفصل گفتگو ہوئی، اس کے دلائل دیے گئے، اس کے معانی اور متعدد معانی قرآن و سنت کے نصوص میں جن جن معانی اور جن جن طریق سے مستعمل۔ تیسری صفت رویت ہے جو آج کا سبق ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صفت رویت سے متصف ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، جیسا کہ خود اس آیت میں اللہ تعالی نے موسیٰ و ہارون سے خود خطاب کر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں۔ کی جہاں تک بات ہے، یاد رہے کہ معیت کی صفت اور اس کی تشریح کے معنی سے متعلق انشاءاللہ بحث باضابطہ مستقل درس میں ہوگی۔ یہاں صرف میں آپ کو اور بالخصوص طلبہ جو ہمارے متابعین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معیت اللہ کا اپنا معنی ہے سلف صالحین کے نزدیک، کتاب و سنت کی روشنی میں اور لغات کی روشنی میں، عقل و دانش کی روشنی میں اور استعمالات کی روشنی میں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ معیت کی 2 قسمیں ہیں، جس کو سلف صالحین معیت الاحاطہ بالعلم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یا معیت العلم جس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا ہم سب کے ساتھ ہے، یعنی ہم سب کو، ہم سب کی چیزوں کو، ہم سب کی باتوں کو، ہم سب کی حالتوں کو، ہم سب کے اقوال و افعال کو جانتا ہے۔ اللہ جل وعلا کوئی چیز سے
پوشیدہ و مخفی نہیں ہے. یہ ہے معیت عامہ. اور اس اعتبار سے اللہ تعالی ہاں سب کے ساتھ ہے. اور دوسری قسم ہے معیت عامہ، معیت خاصہ. اور معیت خاصہ کا مطلب سلف صالحین کی تشریح و تعبیر کے اعتبار سے اس کو معیت التوفیق، معیت النصر و التسدید، معیت الحفظ والوقایہ، معیت الاعانہ کہا جاتا ہے. اور وہ یہ کہ جب اللہ جل وعلا یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے یہ بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں بچاؤں گا تمہارے دشمنوں سے، تمہاری مدد کروں گا، تم کو توفیق دوں گا اور تم کو تمہاری اعانت کروں گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ جل وعلا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی عربی نبی خاتم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے واقعے میں جب آپ غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جیسا کہ سورہ توبہ میں بیان ہے کہ اللہ جل وعلا نے حکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کہ آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو ان اللہ معنا کا مطلب یہی کہ ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ان مشرکین مکہ کے تعاقب کرنے والوں اور ان کی پکڑ اور ان کی گرفت سے بچائے گا. یہی معنی ہے. تو اس پر یہ مختصر سی بات میں نے کی. اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ رویت پر دلالت کرنے والا دوسرا نص الم یعلم بان اللہ، تیسرا نص الذی یراک حین تقوم. ان دونوں آیتوں کے اندر میں آپ کو بغیر آیتوں کی لمبی چوڑی کوئی تفسیر ذکر کیے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نصوص اللہ جل وعلا کی صفت رؤیت پر دلالت کرتے ہیں. الذی یراک حین تقوم، نتیجہ یہ کہ اللہ جل وعلا ہر شے کو دیکھتا ہے. ہر شے خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہو اور عیاں و ظاہر و باہر ہو، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے. میں سورہ توبہ کی آیت وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ میں کی مزید تشریح اور اس آیت کا معنی و مطلب کل کے درس میں بتاؤں گا. اور وہ چوتھی نص بھی صفت رؤیت کے صریح دلائل میں سے ایک ہے. اور یاد رہے کما نقول و مرارن، جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا صفت رؤیت پر ایمان و عقیدہ اسی ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے اہم ترین قاعدے اور منہج کے مطابق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت تو کبریائی کے شایع نشان ہے، اور اس میں نہ کوئی تحریف، نہ کوئی تعطیل، نہ کوئی تکییف، نہ کوئی تمثیل، بل نؤمن کما جاءت ونمر هذه النصوص على ظاهرها وهي تليق بعظمة الله وكبريائه سبحانه وصلى الله عليه